ہندوستان کی مسلم قوم میں آزادی کے بعد دھیرے دھیرے کرتے کرتے مسلم پولیٹیکل لیڈرشپ ختم ہوئی ہے اور اب تو آلموسٹ ختم ہو گئی ہے۔ ریلیجس لیڈرز بہت ہیں، ہر مسجد کے امام صاحب ریلیجس لیڈر ہیں، اور ریلیجس لیڈر پورے دیش میں دیکھو کیا کیا تقریریں کرتے ہیں، اور کتنے ہیں، بہت ہیں۔ لیکن پولیٹیکل لیڈر جو دیش میں کانسٹیٹیوشن کی، قانون کی لڑائی لڑ سکیں، آگے بڑھا سکیں قوم کو، مسلم قوم کو ان کے حقوق دلا سکیں، ان حقوق کو پروٹیکٹ کر سکیں، وہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے بہت ہی خراب سچویشن ہے یہ، اور اس چیز کو تم لوگوں کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تم لوگ اس لیے یونیورسٹی میں، چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، جامعہ ہو، یا کوئی اور یونیورسٹی ہو، تم لوگ اپنی پڑھائی کے دوران اپنے پولیٹیکل اسکلز بھی ڈیولپ کرو۔ دیکھو دیش میں پولیٹیکل لڑائی ہے، اس کو مذہبی لڑائی تو بنا دیا جاتا ہے تمہارے خلاف سماج کو ورغلانے کے لیے۔ اصل لڑائی دیش میں پولیٹیکل لڑائی ہے، سول رائٹس کی لڑائی ہے، روزی روٹی کی لڑائی ہے، امپلائمنٹ کی لڑائی ہے۔ لیکن دیش کی جنتا کو ان ایشوز سے ہٹا کر مذہبی لڑائی کے نام پر مذہبی لڑائی کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیش کا اور مسلم قوم کا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تم لوگ اٹھو اور پولیٹیکل لیڈر بنو، ایجوکیشنل لیڈر بنو، سوشل لیڈر بنو، غرض کے لیڈرشپ کوالٹی اپنے اندر ڈیولپ کرو یونیورسٹی میں پڑھائی کے زمانے میں، اور جانو کہ دیش کی لڑائی بنیادی طور پر ریلیجس نہیں ہے، پولیٹیکل ہے۔ پولیٹیکل لڑائی کو پولیٹیکل طریقے سے ہی لڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے تم لوگ ابھی سے پریکٹس کرتے جاؤ، اگلے 5-10 سال میں تم میں سے کئی لوگ ایم ایل اے بنے، ایم پی بنے، دیش کے سامنے دیش کی سمسیاؤں کو رکھنا سیکھیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کو ساتھ لے کر چلنا سیکھیں۔ یہ تم لوگ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی، اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے سے ہی سیکھتے جاؤ۔